بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفتحون واتقوا الله فلا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ الحجر کے 5ویں رکوع کی 67 تا 77 10-11 آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے. لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں؟ کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. تیری جان کی قسم ہے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آگے سے باہر ہوئے جاتے تھے. آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے میں آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب سیاست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے. اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. آج کی آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب کے فرشتے آئے تھے ان کے تعلق سے وہ آخری باتیں ہیں. گزشتہ درس میں اس کی تمہید پوری آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ تمہید جبکہ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے تھے وہ بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے درس میں آتے. تو گویا ایک ہی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، بشارت دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام پر عذاب لے کر آئے. قوم لوط پر عذاب اللہ کا جو ہے ان پر برپا کرنے کے لیے. یعنی فرشتوں کا کام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کیا کام لیتا ہے. تفصیل میں آج زیادہ نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ سورہ آراف میں اس کے بعد سورہ ہود میں اس کی تفصیل آ چکی ہے، اور اس میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت لوط علیہ السلام بالکل بے بس ہو گئے، وہ رونے لگے.
اور انہوں نے آخر میں یہاں تک کہہ دیا تھا، ایک طرف تو ان سے اپنے قوم کے لوگوں سے کہ میری یہ بیٹیاں ہیں، یہاں بھی کہا ہے لیکن اطہر لکم وہاں پر ہے سورہ ہود میں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں، یعنی اس اخلاقی یعنی اشارے کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دنیا کے اندر جو فطرتی طریقہ ہے، جو بہترین طریقہ ہے، اس کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا نعوذ باللہ کہ میری بیٹیاں ہیں تم اب ان کو ان کے ساتھ میں جو چاہے کر لو، بلکہ نکاح کے ساتھ میں جو طریقہ ہے نکاح کا اس کے ذریعے سے، اور وہ بیٹیوں سے مراد بھی صرف یہ نہیں ہو سکتا، مفسرین نے بتایا کہ وہ صرف ان کی حقیقی بیٹیاں ہوں بلکہ قوم کی بیٹیاں بھی، نبی کی بیٹیاں ہوں، کیونکہ روحانی بات ہوتا ہے نا۔ آخر میں جو بات انہوں نے کہی تھی وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی اور کاش میرے پاس کوئی سہارا ہوتا، میں تمہیں دکھا دیتا۔ یہ آخری بات تھی جو انہوں نے کہی ہے سورہ ہود کے اندر۔ اس پر فوراً فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے بتایا نہیں، اس لیے پتہ چلتا کہ یہاں پر بھی یہ اتنی لمبی تفصیل جو ہے اس کو ایک بار سن لیجئے، میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے یاد دہانی کے لیے ہی یہ اشارے کافی ہیں کہ اتنے ہی میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھائے، یعنی جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں بہت خوبصورت شکل میں نوجوان کچھ مسافر آئے ہوئے ہیں، تو وہ بےتاب ہو کر لوط کے گھر علیہ السلام کے گھر چڑھائے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، جیسے میں نے بتایا کہ یہاں بس اشارے ہیں کہ بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ اس میں کیا کیا باتیں انہوں نے کہہ دی، اس کو آپ پورے واقعے کی شکل میں سوچیے کہ میری فضیحت نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، رسوا نہ کرو، یعنی جتنے انداز ہوتے ہیں 4 باتوں میں سب کچھ کہہ دیا انہوں نے۔ اب اس پر انہوں نے کیا کہا، وہ بولے کیا ہم تمہیں بارہا منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار مت بنو؟ دیکھیے انہوں نے کہا، تو آج کل کے ظالم بھی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں کہ جو کوئی ایک شریف آدمی حوالہ دیتا ہے شرافت کا، اخلاق کا، تو وہ یہ کہتے ہیں تم ٹھیکیدار بن جاؤ دنیا بھر کے، اور ہم نے تم سے منع نہیں کر دیا۔ تو انہوں نے تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ بار بار جب حضرت لوط علیہ السلام ان کو ٹوکتے تھے تو وہ کہتے تھے تم جو ہو کیوں ان کی طرف سے وہ کرتے ہو، طرفداری کرتے ہو، ہم جیسے چاہیں کریں، تمہیں سے کیا مطلب۔ اور یہ انہوں نے ان کو دھمکی دے رکھی تھی کہ اب کی بار اگر ایسا کیا تو تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں باہر نکال دیں گے، یہ تک کہہ دیا تھا انہوں نے، باہر نکال دیں گے۔ لیکن ایک حق کا دائی جو ہوتا ہے، اور نبی تو نبی ہوتا ہے، وہ بعد نہیں آتا حق کہنے سے، دعوت دینے سے بعد نہیں آتا، تو کہتا ٹھیک ہے تم جو چاہے کرو میرے ساتھ میں تو کہتا رہوں گا۔ اب دیکھیے لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ سگی بیٹیاں بھی تھیں ان کی، انہوں نے گویا یہ کہا ان سے شادی کر لو۔ اس وقت میں تو ظاہر ہے کہ شادی کا اتنی جلدی میں تو نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ان مفسرین کی رائے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، نبی کی بیٹی ہوتی ہو، تو ان کے ساتھ میں تم کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے نکاح کے ذریعے سے، تمہارے جائز جو تمہاری یعنی حقوق ہیں ان کے بھی اور تمہارے بھی، اس جائز حق کو جو بیوی کا تم ادا کیوں نہیں کر رہے، یعنی یہ بیوی کا حق ہے۔ غور کیجیے، یہ اخلاقی نہیں بلکہ دنیا کے لحاظ سے بھی بیوی کا حق ہے کہ اس کے حق کو نہ مارا جائے۔ اگر کوئی مرد شوہر اس کے خلاف کرتا ہے وہ بیوی کا حق بھی مارتا ہے، یاد رکھیے بات۔ اور باتیں تو بہت سی ہیں، یعنی فطرت کے خلاف بھی ہے، یہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن بیوی کا حق بھی، وہ بھی بیوی یعنی وہاں پر نالش کر دے، وہاں پر جا کر فریاد کرے گی تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے حق دلوائے گا۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں جنہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ یہاں حق نہیں دیتے اور دوسرے گندے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیری جان کی قسم ہے نبی، یہاں کہا گیا کیا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اس میں سارے مفسرین نے سوائے ایک مفسر کے حضور کی طرف اس کو پھیرا ہے، لعمرک کو
یعنی آپ کی عمر کی قسم، آپ کی جان کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی قسم کہتا ہے، کسی ایک شخص کی جان کی قسم کے بارے میں ہمارے عبداللہ بن عباس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے، وہی کہتے ہیں کہ حضور ہی کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کی جان کی قسم اگر کھائی. بہرحال یہاں پر بھی زیادہ یعنی قابل ترجیح قول مجھے ان مفسرین کا ہی لگتا ہے جو زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے کہ حضور نبی کرم کی طرف، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. لیکن ایک مفسر نے نام نہیں لوں گا، چاہیں تو پوچھ لیں، امین حسن نسائی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی، کیونکہ بات چل رہی ہے لوط علیہ السلام کی، تو لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرمایا گیا کہ آپ تیری جان کی قسم ہے نبی اکرم، اس وقت ان پر ایک نشہ تھا چڑھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ یعنی کہ واقعہ بیان کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ حضور نبی اکرم سے زیادہ اچھا لگتی بات یہ کہا گیا ہو کہ آپ نہیں جانتے نبی اکرم، آپ کی جان کے قسم ان پہ نشہ چڑھا ہوا تھا. کئی بات فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. آخرکار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. ایک بات فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. یہاں پر 3 قسم کے عذابوں کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا. پہلے کہا ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، قرآن میں رجفہ بھی کہا ہے، اور فجعلنا عَالِيَهَا سَافِلَهَا یہ قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے تعلق سے ہر جگہ تلپٹ کوئی بستیوں کے کا اشارہ ہی عام طور سے کیا گیا ہے. ہر جگہ جہاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کے عذاب کا ذکر کیا ہے تو فجعلنا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ذکر ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر مٹی، پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. یہ 3 قسم کے عذاب یہاں پر محسوس ہو رہے ہیں. لیکن پورے قرآن کو جب دیکھیں گے، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء اور یہ سورہ الحجر، اور اس کے علاوہ بھی جیسے آج ہی اشارہ ہو رہا تھا سورہ ذاریات کی آیت پڑھی نہیں کیا، تو بہرحال بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا ہے اس کی روشنی میں یہ محسوس ہوتا ہے. اس سے پہلے میں سورہ ہود کا درس جب دے رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ باتیں کہیں گی. آج میں اسی میں اپنا فوکس کرنا چاہ رہا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا کہ کتنے طریقہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یعنی اللہ کے عذابوں کو بھیجا ہے، کتنی شکل کے عذاب قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. اس کی طرف سورہ عنکبوت میں ہے اس کو کیسے کیسے ہم نے کسی کو پانی سے، کسی کو ہوا سے، کسی کو دھنسا دیا، کسی کو کیا، اس طریقے کی بات آئی ہے. لیکن جو عذاب آئے ہیں جتنے کہ کل ملا کر کے میں تنبیہی عذاب کے 5 وہی 7 قسم کے عذاب آئے ہیں. یہ میں اب آپ کے سامنے اپنے حاصل مطالعہ پیش کر رہا ہوں. 7 قسم کے عذاب آئے ہیں. 7 قسم میں 4 قسم کے عذاب تو وہ ہیں جو 4 عناصر کہے جاتے ہیں فلسفیانہ انداز میں ایک زمانے میں: آب، ہوا، خاک، مٹی، آتش اور باد. آگ، باد، خاک اور آتش، پانی، ہوا، مٹی اور آگ. 4 قسم کے عذاب. اب آپ دیکھیے گا یہ 4 قسم کے عذاب قوم لوط پر، چاروں قسم کے عذاب میں نے بتایا تھا اس بات سورہ ہود کا جب میں درس دے رہا تھا. 4 قسم کے عذاب تھے. کیسے؟ نیچے سے volcanic eruption ہوا. قرآن میں کہہ بھی رہے ہیں کہ مطلب یہ اس میں پتھر برس گئے. volcanic eruption ہوا، آتشفشانی انفجار ہوا، اور اس سے ہی تلپٹ ہوگی بستی. نیچے سے اوپر اٹھ جائے گی، زمین پوری کی پوری اکھڑ جائے گی، اکھڑ کر کے پھر نیچے آئے گی تو تلپٹ ہو جائے گی بس. اس میں 2 رائے. سب سے زیادہ نیچرل پھر اس کو جو ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ نیچے سے اس میں ایک چیز اور آتی ہے، جب نیچے سے انفجار ہوتا ہے زلزلہ بھی آتا ہے. تو ایک دنیا میں ایک ان کا عذاب آیا ہے، زیادہ تر عذاب آئے ان میں زلزلہ ہوتا ہے.
تو انفجار میں جو ایرپشن ہوتا ہے، جو آپ کا آتش فشانی انفجار ہوتا ہے، وولکینک ایرپشن ہوتا ہے، اس کے اندر زلزلہ بھی آتا ہے. زلزلہ تو ہوتا ہی ہے، ظاہر زمین ہلے گی، اس کے بعد اکھڑے گا، لاوا نکلے گا، اور اس کے بعد جو ہے عذاب آتا ہے. تو یہ آگ کا عذاب ہوا. اس کے بعد جو ہے آگ کا عذاب جو ہے اس کے ساتھ میں وہ ہمارے آج ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں، تو ان سے پوچھے جیولوجی کے، وہ آپ کے ماہر ہیں، وہ بتاتے ہیں. ہم نے پوچھا، ہم نے سنا، ہم سے بات کی ہے، وہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر بھی کچھ عجیب سی کیفیات بدلتی ہیں، پورا کلائمیٹک چینجز آ جاتی ہیں، پورے اوپر، یعنی جو آپ کا الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں وہ بالکل ان میں عجیب انفجار ہو جاتا ہے. تو وہاں پر ہوا بھی چلتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہوا چلتی ہے، اور بارش بھی ہوتی ہے. اب 3 ہو گیا، آپ دیکھیے نیچے سے انفجار ہوا، پانی بھی برسا، ہوا بھی چلی بہت تیزی سے. اور چوتھا جو عذاب رہ گیا ہے ابھی، وہ ہے پتھر کا عذاب. وہ جو نیچے سے آئے ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے پتھر، وہ گریں گے طرف، سمجھنا کہ وہ مٹی کا عذاب کہیے جو بھی کہیے، یا زلزلہ کا عذاب کہیے، میں نے وہ عذاب جو کہ آپ کے زلزلے کا عذاب کہہ لیجیے، اس کو جو بھی کہیے. تو یہ 4 قسم کے عذاب، یعنی مٹی سے آئے، یا 2 کہیے، 2 اوپر کے عذاب اور 2 نیچے کا عذاب ہیں، 2 اوپر سے آتے ہیں 2 نیچے سے آتے ہیں، یہ 4 عذاب ہوتے ہیں. لیکن ایک عذاب کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے، وہ صیحہ رجفہ کہتا ہے. وہ صیحہ رجفہ کیا ہے؟ یہ ایک غیب کی چیز ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیخ ہے، وہ ایک ایسا دھماکہ بلاسٹ ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے، ہم نہیں جانتے کیا ہوتا تھا وہ. یعنی وہ آپ کا قوم صالح اور قوم، یعنی آپ کے اور انبیاء کرام کے بارے میں بھی آتا ہے، ان پر بھی، یعنی یہاں تک کہ قوم شعیب پر بھی کہا ہے کہ عذاب آتا. صاحبان کا عذاب حالانکہ آیا تھا ان کے اوپر، ایک عذاب صاحبان کا عذاب کراتا تھا وہ. تو بہرحال مطلب یہ کہ اس میں ایک ایسی قسم کی چیز ہوتی تھی ایک چیخ جس کو ہمارے متقدمین جو ہے مفسرین قرآن وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ چیخ ہوتی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا تھا، یعنی اس چیخ کے ذریعے سے وہ مر جاتے، ان کے دل پھٹ جاتے تھے، وہ مر جاتے تھے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ پورے ان کے مکانات ایسی کے ایسے رہے، لیکن ان کا دل پھٹ گئے، وہ مر گئے. ظاہر آواز چیخ ایسی چیز تھی. یعنی اللہ تعالیٰ آج بھی نیوٹرون بام جیسے بام جو ہوتے ہیں وہ، یعنی کسی آپ کی چیزوں کو، میٹیریل چیزوں کو کچھ نہیں کرتے، انسانوں کو ختم کر دیں گے. آج بھی دنیا میں ایسی ہیں چیزیں. تو میں عرض کر رہا ہوں، جیسے میں کہا نیوٹرون بام یا اس قسم کے بام ہوتے ہیں، وہ بالکل آدمی کو ویسے بتا ہے بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن وہ جس ویو کے ساتھ میں آتے ہیں یا جس طریقے سے ان کے اندر آپ کی وہ ہوتی ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ خطرناک طریقے سے وہ آدمی کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ میں نے بتایا 4 قسم کے عذاب، اور 5واں صیحہ کا عذاب آ گیا. اب 2 عذاب اور رہے گا، آپ سوچیں گے. وہ 2 عذاب جو ہیں وہ بھی قوم لوط پر آنے ہیں یا آ چکے. یہ 5 عذاب تو میں بتا چکا آپ کو. اب 6واں عذاب جو ہے ایڈز کی شکل میں 4000 سال بعد آیا. کس پر آیا؟ ہومو سیکسولیٹی کے مریضوں پر، مجرموں پر آیا. سب جانتے ہیں آیا ایڈز. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی وبا بھیج دیتا ہے جس کے ذریعے سے صفایا کرتا ہے، ان لوگوں کا، مجرموں کا صفایا کر دیتا ہے. اب ایک آخری عذاب اور ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص امت کے ساتھ میں وہ بالکل، یعنی ایک امتیاز ہے حضور کا. یعنی وہ عذاب تو سماوی عذاب نہیں آئے گا، اور نہیں آیا. 2 قوموں میں لڑا دیا اللہ تعالیٰ نے، حق کو یعنی کامیاب کر دیا، کامران کر دیا، اور باطل کو مٹا دیا. غزوہ بدر ہے یا غزوہ احزاب ہے، جو بھی آپ کتنے، یہ فتح مکہ ہے، یہ تینوں میں آپ دیکھیں کیا ہے، بالکل 2 قوموں کو لڑایا اور ان میں سے حق کا غلبہ کر دیا ہمارا. یعنی دنیا میں 2 قوموں کو لڑاتا ہے، اور اس میں حق کا ایک علمبردار گروہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے باطل کا. حق کے علمبردار گروہ کو جیتواتا ہے، اور باطل کو، اب وہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والا ہے. یاد رکھیے آخری عذاب. اور حضور کی امت کا مسئلہ ہے کیونکہ تو وہی والا عذاب آئے گا، اب رہ گیا، اور باقی سب کے سب عذاب آئے. تو میں یاد کر رہا ہوں. اور
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم لوط کے پرسپیکٹو میں بول رہا ہوں تو یاد رکھیے قوم لوط علیہ السلام کے پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں کہ 5 دن کا عذاب تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دکھا دیا، 6 دن کا عذاب 4000 سال بعد دکھایا ایک کی شکل میں، اور 5 دن کا عذاب جو ہے کیونکہ اس زمانے میں تو ہوموسیکسوئلٹی بالکل بہت آگے بڑھ چکی ہوگی میرا خیال ہے، کیونکہ جیسے قانون بن رہے ہیں آپ جانتے ہیں، جیسے قانون بن رہے ہیں لبرلزم اور آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو گندگی ہو رہی ہے، ضرور بھی ضرور دجال کے ساتھی جو ہیں اس میں سب سے زیادہ گندے ہوں گے، وہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اور وجہ سے بھی عذاب لائے گا، تو یہ بھی ایک وجہ ہوگی کہ وہ اس عمل میں، گندے عمل میں بہت ملوث ہیں لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو مٹا دے گا۔ بس میری بات ختم ہو گئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانھا لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ 3 آیتیں ہیں ہمارے سبق کے لیے، اس پہ سبق لینا چاہیے ہمیں کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، سوچنے تھنک کرنے والے ہیں، غور فکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے، کس کو عقل نہیں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے۔ عقل کے معیارات الگ الگ ہیں، لیکن اتنی عقل سب کو دی ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور جب ان کے سامنے حق آئے تو حق کو مان لینے کی حص سب کو دی ہے۔ وہ جان بوجھ کر نہیں مانتا تو بات الگ ہے، وہ ضد اور ہر دھرمی میں نہیں مانتا تو بات الگ ہے، سمجھ میں سب کیا آتی بات اگر ان کو سمجھا دیا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مان رہے۔ آپ آج کے پرسپیکٹو پھر بول رہا ہوں وہی بات، یعنی قوم لوط کے پرسپیکٹو میں بول رہا ہوں کہ آج بھی لوگوں کو معلوم ہے، لیکن وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، موقع نہیں ہے اس کا کہ یہ ایک جینیٹک ہوتا ہے اور یہ بیماری ہوتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب جانتے ہیں۔ ارے میاں جب پٹائی ہوتی ہے تب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر بہت سی غلط، یعنی انسان کے اندر خیالات آتے ہیں، لیکن ان کو ڈر لگتا ہے جب پولیس کا اور پٹائی جب ہوتی ہے، کوڑے کا ڈر ہوتا ہے، سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ایسا ہی تھا، اس میں ٹینڈنسی تھی، ارے ٹینڈنسیز تو جنہیں کتنی ہوتی ہیں انسان کے اندر، لیکن اخلاق بھی تو ہوتا ہے اس دنیا میں، کچھ پیمانے بھی تو ہوتے ہیں، کچھ قدریں بھی تو ہیں، ان قدروں کا بھی تو خیال رکھا جاتا ہے۔ قدروں کا خیال رکھو، انسان ہے تو قدروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، صاحب فراستوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور دیکھو یہ وہ انہا لبسبیل مقیم، فرمایا کہ یہ گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ اب دیکھیے یہ عرب کے لوگ جو جاتے تھے حجاز سے جب جاتے شام کی طرف تو راستے میں، اور جو لوگ عراق سے مصر کی طرف جاتے تھے ان کے راستے میں دونوں جگہ ملتا تھا۔ یہ نام ہے سڈوم اور گمورہ انگریزی میں کہتے ہیں، سڈوم اور گمورہ، ڈیڈ سی یہاں پر ہے۔ یعنی ایک اور بات آخری رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا تھا ان کو کہ دنیا میں سمندر کی سطح سے نیچے اس دنیا میں جو ہے ایک ہی جگہ ایسی ہے جو بہت نیچے ہے، یعنی ہے زمین لیکن بہت نیچے ہے، میٹرز نیچے ہے، سمندر کی جو لیول ہوتا ہے اس کے نیچے ہے، یعنی اس کو ڈیڈ سی بنا دیا، اس کو بحیرہ مردار بنا دیا، اور جو بھی سمجھ لیا کہ کیا اس کی حالت کر دی، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ان کو۔ اور ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کے ایمان لانے والا بنا دے۔ ہم اس سے سبق حاصل کریں گے جب کہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو سب کو صاحب ایمان بنا دے، صاحب فراست بنا دے، صاحب ایمان بنا دے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا صحیح ہم اسیسمنٹ کریں، سوچیں، تھنک کریں، اور سوچیں کہ اللہ کی پیشن گوئیاں جس طریقے سے نبی انبیاء کرام کے ذریعے سے آئی ہیں وہ پوری ہونے والی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔